بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن نواں پارہ ہے۔ اس پارے میں کل 18 رکوع ہیں۔ تو اس کا پہلا رکوع گزشتہ پارے کا ہی تسلسل ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بدعمالیوں سے روکا تو ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں تو آپ واپس ہماری ملت میں ہی لوٹ آئیں۔ تو یہاں ایک وضاحت طلب چیز یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ واپس ہماری ملت میں لوٹ آئیں، اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے شعیب علیہ السلام بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھے، چونکہ عام طور پر نبی نبوت ملنے سے پہلے اپنی تعلیمات کا اظہار نہیں کرتے، تو اس سے بظاہر انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی پہلے ہماری ملت میں ہی داخل تھے، بعد میں کسی نئے دین میں داخل ہو گئے۔ تو یہ وضاحت یہاں انبیاء کے حوالے سے ضروری ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کے جو لوگ تھے ان کو ڈرایا کہ ان کی پیروی مت کرو، لیکن جب یہ لوگ کسی بھی طرح نہ مانے تو ان پر ایک زلزلہ آیا اور یہ اپنے گھروں میں ہی ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ اگلے دن ایسے ہو گئے جیسے وہ تھے ہی نہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر بستی میں اپنے نبی کو بھیجتے ہیں اور ان پر ہماری طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بستی والے ایسے ہوتے کہ وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہماری جانب سے آسمان سے ان پر برکات اترتی، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں اور جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی ان پر ہماری بڑی نعمت ہے، اور وہ لوگ جو ان لوگوں کے بعد ان بستیوں کے وارث بنے، کیا ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی ان کے گناہوں میں پکڑ سکتے ہیں؟ اور ان کی بدعمالیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مہر کر دی، وہ ہدایت کی بات کو نہیں سنتے۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے بتلایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، تو لہٰذا میری تعلیمات پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو فرعون نے ان سے نشانی طلب کی، انہوں نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ تو یہ دو معجزات اس کو دکھائے۔ تو فرعون کے جو آس پاس لوگ تھے دربار میں، انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کوئی ماہر جادوگر معلوم ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ تو فرعون نے اب حکم دیا، مشورے کے بعد یہ مشورہ طے پایا کہ پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے۔ تو جس وقت وہ جادوگر آئے اور ایک دن ان کا مقرر ہو گیا، ان کے کسی تہوار کا دن تھا اور اس دن سب لوگ اکٹھے ہو گئے، تو پہلے انہوں نے اپنے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ چیز پیش کی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنا عصا جو ہے اس کو چھوڑا تو وہ ان رسیوں کو جو انہوں نے چھوڑی تھی جو سام بن گئے تھے ان سب کو نگل گیا، تو وہ جادوگر بھی
ہیبت میں آ گئے، خوف میں آ گئے، اور اسی وقت وہ سجدہ میں گر گئے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون، وہ جو کہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، تو اس نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ لیکن اب وہ لوگ ایمان لا چکے تھے۔ اسی طرح اگلے رکوع میں بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرعون کی قوم کے سرداروں نے اس سے کہا، اب جب اتنی بات ہو چکی ہے، اب اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو یہ بات ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ اب ہم کیا کریں گے، بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر مختلف دنیا میں بھی عذاب بھیجے، قحط آ گیا، پھلوں کی کمی ہو گئی، اسی طرح ان پر طوفان آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک، خون، کہ وہ جو بھی چیز پانی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تھے مجرم قوم۔ اور اللہ کی طرف سے ان پر جب عذاب آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عذاب ان سے دور کر دیا تو وہ دوبارہ انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، تو ہم نے ان کو پھر غرق کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا، جو اللہ کا فیصلہ تھا، وہ فرعونیوں کے حق میں پورا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، ان کو حکم دیا کہ آپ 30 دن کا قیام کریں، پھر 10 دن مزید بڑھا دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا بھی مشاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو منتخب کر لیا اپنے رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، اگلے رکوع میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے قوم کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ تو لیکن وہاں ایک شخص تھا، سامری، اس نے بنی اسرائیل کے پاس زیورات تھے جو یہ فرعونیوں سے عاریتاً استعمال کے لیے لے کر آئے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ زیورات جس وقت فرعونی غرق ہوئے تو وہ ان کے پاس ہی رہ گئے۔ تو اب ان کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں، اور یہ ایک بوجھ بھی تھا ان کے ساتھ۔ تو سامری نے ان کو مشورہ دیا کہ ان ایک آگ جلاؤ اور اس میں ان کو ڈال دو، اور اس نے جب ایسا کی کروایا قوم سے، تو اس نے ان زیورات کو ایک بچھڑے کی شکل دے دی، اور اس کے پاس کچھ مٹی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے قدم جہاں لگے ہوئے تھے، اس مٹی کے اندر اس نے یہ تاثیر دیکھی تھی کہ جہاں یہ مٹی لگتی ہے وہاں گھاس اگاتی، تو اس نے وہ مٹی اس میں ڈالی تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ تو اس نے اس طرح سے ان کو گمراہ کیا کہ معاذ اللہ، تمہارا جو خدا ہے وہ اس بچھڑے کے اندر حلول کر گیا۔ تو یہ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو وہ بڑے غصے میں تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا، انہوں نے عذر کیا کہ یہ قوم نے
میں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن یہ قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پھر 70 لوگوں کو ساتھ لیا، اور قوم نے جس وقت کہا کہ ہم اس بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے، ہم اس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لیا اور پھر کوہ طور پر ان کے ساتھ چلے گئے تاکہ اللہ سے اس کام پر کیا کریں، معافی طلب کریں۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر ان کو معافی عطا فرمائی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اگلے رکوع کے آغاز میں ایک بہت اہم دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول، لوگوں سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام لوگوں کی طرف، تو لہٰذا تم ایمان لو اللہ پر اور اس رسول پر۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی راہ پر ہیں اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل پر حوالے، بنی اسرائیل کے اوپر مختلف معجزات جو اللہ تعالیٰ نے کیے ان کا ذکر ہے۔ 11ویں رکوع کے آغاز میں اصحاب سبت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن شکار بالکل اوپر کی سطح پر ہوتا، اور دوسری طرف ان کو ممانعت بھی تھی ہفتے کے دن شکار کی۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیں جس میں یہ وہاں سے مچھلیاں اس طرف جمع کر لیتے، پھر بعد میں ان کو شکار کر لیتے۔ تو اب ان لوگوں کی 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک تو وہ لوگ جو اس کام میں مبتلا ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کو منع کیا، اور تیسرے وہ لوگ جو ان کے اس کام پر خاموش رہے۔ تو اب یہاں سے ان تینوں جماعتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس رکوع کے اندر، کہ وہ لوگ جو اس کام میں مبتلا ہوئے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اور جن لوگوں نے ان لوگوں کو روکا تھا وہ اس عذاب سے محفوظ رہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو خاموش رہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کے ذکر سے قرآن خاموش۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص عہد کو ذکر فرماتے ہیں کہ جو عالم ارواح کے اندر تمام روحوں سے عہد لیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک کی جتنی ذریت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت پر عہد لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلی شہیدنا، تو ان تمام ارواح نے اس بات کی گواہی دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے۔ تو جو کوئی اپنی بدعمالیوں میں دنیا میں آنے کے بعد اس قدر غرق ہو جائے کہ وہ توحید کے درس کو ہی بلا دے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی فطرت ہی کیا ہو چکی ہے، مسخ ہو چکی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی تاکہ کوئی
اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکے کہ میرے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں جس نے مجھے توحید کا درس دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ عہد جو ہے یہ بطور خود ایک کیا ہے، درس ہے، دلیل ہے توحید کے اقرار کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر توحید کو رکھا ہے۔ یہی مضمون ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے ان کے لیے ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، تو یہ لوگ انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر، اور یہی لوگ کیا ہیں، غافل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مجرمین ہیں، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کو ہم مہلت دے رہے ہیں، یعنی اس مہلت سے وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری پکڑ سے نکل گئے ہیں، یعنی یہ بطور استدراج کے ہے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح اپنی بدعمالیوں میں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، پھر ایک دم ہم ان کو پکڑیں گے۔ اور قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے پاس ہے کہ کس وقت قیامت کا واقعہ رونما ہوگا۔ آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت کے کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، اور تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ ان سے سکون حاصل کر سکو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم بنی آدم کو کوئی اولاد عطا کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے ساتھ پھر شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلند و برتر ہیں جو لوگ شرک کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ نہ تو انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف نسبت کرنے لگتے ہیں پھر کہ ہمیں یہ بیٹا فلاں دربار سے حاصل ہو گیا، فلاں درگاہ سے حاصل ہو گیا، فلاں بزرگ کی نسبت سے حاصل ہو گیا۔ اسی رکوع کے اندر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کہ جس وقت قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی سے اس کو سنو اور توجہ سے اس کو سنو۔ اگلی صورت اسی پارے کے آخر میں سورہ انفال نفل کی جمع اس کی معنی وہ چیز جو زائد ہو، تو مال غنیمت کو بھی نفل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 8ویں صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 88ویں صورت ہے۔ تو اس صورت کے اندر زیادہ تر جہاد سے متعلق، قتال سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ فتق اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور آپس میں صلح سے رہو۔ پھر آگے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی عظمت سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے صحیح معنی میں یہی لوگ مومن ہیں، اور ان کا آخرت میں ان کے لیے بڑے درجات ہوں گے، مغفرت ہوگی اور عزت کی روزی ہوگی۔ پھر یہاں سے آگے جہاد سے متعلق احکام بیان کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ غزوہ بدر میں دشمنوں کی دو جماعتیں تھیں، دو قافلے تھے، ایک تو ان کا تجارتی قافلہ تھا اور ایک وہ قافلہ جو مکہ سے اس قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے جو تجارتی قافلہ ہے اور اس میں ہمیں لڑنا بھی زیادہ نہیں پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ پوری طرح ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا، فاسد ہونا تمام لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں سے۔ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمنوں کی تعداد 1000 تھی۔ تو اس دوران لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو تمام لوگ اسی قافلے کی طرف چل پڑے جو جنگ کی نیت سے ہی آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر اپنے مختلف انعامات کیے اپنے بندوں پر۔ ایک انعام تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اونگ بھیج دی کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ عین حالت جنگ میں مسلمانوں پر اللہ نے نیند طاری کر دی۔ اسی طرح آسمان سے پانی اتارا تاکہ وہ تمہیں پاک کر دیں اور جو شیطانی اثرات تمہارے اوپر آ گئے وہ تم سے دور کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ کیا کہ کفار کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھر خاص جنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے چند تعلیمات مسلمانوں کو دی۔ پہلا یہ کہ جس وقت تمہارا سامنا دشمن سے ہو جائے تو پیٹھ مت پھیرو۔ ہاں اگر کسی جنگی چال سے کسی اور مقصد کے لیے ہو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن اگر کسی نے پیٹھ پھیر لی تو ایسا شخص جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے گا۔ اسی طرح خاص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس وقت آپ نے ہاتھ میں مٹی لے کر، مٹھی میں مٹی لے کر پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ جو آپ نے تیر چلائے، تلواریں چلائیں، وہ آپ نے نہیں اللہ نے چلائیں، یعنی اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کے احکامات سے منہ مت موڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ اور ایسے ہی لوگ بدترین ہیں لوگوں میں سے کہ جو گونگے بہرے ہو چکے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو ان کی بات کا کیا کرو، جواب دو، اور اس فتنے سے ڈرو نافرمانی کی صورت میں جو تمہارے تمام لوگوں پر کیا ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک انعام یہ ہوا کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے اور تم یہ ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کیا کر لیں گے، اچک لیں گے، یعنی مکہ میں ہجرت سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عام طور پر جو جہاد سے، خیر کے کاموں سے روکنے والی چیزیں انسان کو ہوتی ہیں وہ عام طور پر اولاد اور اس کا مال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دونوں چیزیں کیا ہے، فتنہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے، یعنی اس بدر کے دن کو تمہارے لیے فیصلے کا دن فرما دیں گے۔ اور یہ بدر کا جو واقعہ ہے یہ خاص، ایک تو ہجرت ابھی ہوئی تھی، دوسرا سال تھا اور یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کو یوم الفرقان فرما رہے ہیں، فیصلے کا دن، کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کس کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، ہدایت اور ظلمت کے درمیان، نور اور تاریکی کے درمیان۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دشمنان دین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف تدبیریں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے آپ کو کیا کر لیا، بچا لیا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ دو ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں، دو ایسی نعمتیں کہ جب تک وہ باقی رہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نہیں اتاریں گے۔
ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اور دوسری وجہ اللہ کے عذاب کے نہ آنے کی کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکات، اور دوسری چیز استغفار کی کثرت۔ تو یہ اب استغفار کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کو روکا جا سکتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، استغفار کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ لوگ جو دشمنان دین ہیں ان پر عذاب کیوں نہ آتا، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روکا کرتے تھے اور یہ اس کے کوئی مالک نہیں تھے، اس کے متولی تو وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح یہ بیت اللہ کے ارد گرد آ کر شرارتیں کرتے تھے۔ یہ تمام وجہ تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آیا، اور غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں، ابھی بھی آپ کفار سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائیں اپنی ان سازشوں سے، شرارتوں سے، اور ایمان لے آئیں، تو جو کچھ پہلے گزر چکا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اگر یہ دوبارہ اسی روش پر قائم رہیں تو پہلوں کا طریقہ ان کے سامنے گزر چکا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ابھی بھی کیا کریں، بات نہ مانے، منہ موڑیں، تو آپ جان لیں کہ اللہ ہی تمہارا کیا ہے، دوست ہے، کارساز ہے، اور وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ تو اس آیت پر نواں پارہ جو ہے یہ بحمدہ تعالی مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔